لاہور کے سب سے بڑے ہسپتال میں یتیم بچیوں کے ساتھ کون سے شرمناک خفیہ کام کیے جا رہے ہیں جسے سن کر پتھر دل بھی خون کے آنسو روئے۔ میں جو جھوٹ موٹ کے درد کا ناٹک کر کے یہاں پر بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میرے واویلے کو سن کر نرس میرے پاس آ گئی۔ نرس نے مجھے ایک درد کا انجیکشن بھی لگا دیا اور پھر میڈیسن دے کر کہنے لگی کہ اس سے تمہیں وقتی طور پہ افاقہ ہو جائے گا۔ میں نے چہرے پر انتہائی نقاہت اور تکلیف کے آثار نمودار کر لیے تھے۔ اس کے بعد وہ نرس وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد جب نرس دوبارہ واپس آئی تو اب کی بار میرے کمرے میں موجود دوسری لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی اور وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ تبھی نرس وہاں پر ایک ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آئی۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو معائنہ کیا اور کہنے لگا کہ اس کا ابھی آپریشن کرنا پڑے گا، اور پھر وہ لوگ لڑکی کو لے کر آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں میرے علاوہ ایک اور لڑکی موجود تھی جو کہ اس وقت نیند کے انجیکشن کی وجہ سے سو رہی تھی۔ ایک پل کو میرے دل میں ڈر جاگا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ اگر پکڑی جاتی تو میرا انجام بہت برا ہوتا، مگر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور پھر میرے کمرے سے میں باہر نکلی تو ادھر ادھر نرسیں آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ میں پھر چلتے چلتے آپریشن تھیٹر والی سائٹ پر آ گئی۔ میں نے باہر سے وہ جگہ پہلے ہی ڈھونڈ لی تھی جہاں سے میں اس کے اندر جھانک سکتی تھی۔ پھر میں آپریشن تھیٹر کی بیک سائڈ پر چلی گئی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے لگی تو وہاں پر 4 ڈاکٹر تھے جنہوں نے اپنے چہرے کو ماسک سے چھپا رکھا تھا، اور 2 نرسیں بھی تھیں۔ وہ سب بڑی صفائی سے اپنا کام کر رہے تھے اور میں ان نرسوں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ بھی تو عورتیں تھیں، اور خود ایک عورت ہو کر دوسری عورت پہ اتنا ظلم وہ کیسے کر سکتی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایسا منظر دیکھا جو میرے پاؤں کے نیچے زمین نکال کر لے گیا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ جو میرا اندازہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ سب واقعی درندے اور ظالم تھے، مگر میں اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں تھکے ہارے قدموں سے چلتے چلتے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ یہ شکر تھا کہ مجھے کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ وہاں پر بھی کسی نے مجھے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی کو اسٹریچر پر ڈال کر کمرے میں لے آئے، اور اس کی ماں ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور میں اس معصوم عورت کو دیکھ کر افسوس سے سوچ رہی تھی کہ اسے کیا پتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اس کی مشکل بنا دی تھی۔ وہ لڑکی بے ہوشگی کے عالم میں تھی اور اس بیچاری کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی طبیعت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، اور وہ جو اب خوش تھی کہ اس کی اس تکلیف سے جان چھوٹ گئی تھی، اور وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک ایک بہت بڑی تکلیف کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنی تھی۔ 2 دن کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور اب اس کی جگہ پر ایک اور لڑکی آ گئی تھی۔ میں ان لڑکیوں کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ روزانہ یہاں پر کتنی ہی ایسی لڑکیاں آتی ہیں جو موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہیں، اور کچھ تو موت کے منہ میں چلی بھی جاتی ہیں۔ میں ان ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی کہ یہ انسانیت کے نام پر دھبا تھے۔ انسانوں کے روپ میں چھپے ہوئے کس قدر خوفناک بھیڑیے تھے جو پیسے کے لالچ میں اس حد تک اندھا ہو گئے تھے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو چیر پھاڑ کر رہے تھے، انسانوں کی زندگی سے کھیل رہے تھے۔ کیا انہیں خوف خدا نہیں تھا؟ کیا انہوں نے ساری زندگی اسی دنیا میں نہیں رہنا تھا؟ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا، اور اس کام میں مجھے بالکل بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ میں نے فیصلے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا اور اپنے مطلوبہ نمبر پر کال کی اور آہستہ آواز میں اس کے ساتھ بات کرنے لگی۔ میری بات کو توجہ اور غور سے وہ سن رہا تھا۔ اس نے پوری بات تحمل سے سنی، اور پھر اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں، اور میں نے ان ہدایات کو غور سے سنا اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اسی کمرے کی آنے والی نئی لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ میں اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی جگہ سے اٹھ کر چھپتے چھپاتے وہاں پر پہنچی، اور پھر اس لڑکی سے دیکھنے کے لیے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ اسی وقت میں نے اس نمبر پر کال کر دی تھی، اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق میں اس کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر اندر کی ویڈیو بنانے لگی تھی۔ مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک سے میرے سر پر
کسی نے زوردار چیز ماری اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھٹ پڑا تھا اور پھر آدھی رات کا وقت تھا، ہم سب لوگ سو رہے تھے جب ثنا کی چیخ کی آواز سن کر ہم سب جاگے تھے۔ میں فوراً سے لائٹ آن کر کے ثنا کے پاس گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں چیخ رہی ہو؟ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور امی کو بلا کر لے کر آئی تھی۔ امی بھی ثنا کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھیں۔ ثنا تکلیف سے دوری ہو رہی تھی اور وہ بہت بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے اور اماں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں پہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے گردے کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ درد کی شدت سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور اس وقت ہم لوگ اسے لے کر کہاں جاتے؟ ہم لوگوں نے اسے درد کی گولیاں دی اور میں اس کے برابر میں بار بار اس کا ہاتھ سہلانے لگی کہ شاید اسے نیند آ جائے۔ کافی گھنٹے گزر گئے، صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی اور اس کی پریشانی کی وجہ سے ہم سب پوری رات جاگتے رہے تھے۔ اماں خود بھی رو رو کے بے حال ہو چکی تھی۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر رہی تھی اور میرا اپنے اسکول میں جانا ضروری تھا۔ اگر چھٹی کرتی تو میری ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جاتی۔ مگر ثنا نے جس طرح سے رات گزاری تھی اس کو تکلیف میں دیکھنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ تبھی میں نے امی سے کہا کہ ثنا کو لے کے ہم لوگ ہسپتال میں جاتے ہیں۔ جب اسے ہم لوگ سرکاری ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے گردے کی تکلیف ہے، اس کے گردے میں پتھری ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اگر آج ہی آپ فیس داخل کروا دیں تو آج ہی اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ جب اس نے اپنی فیس بتائی تو یہ سن کر ہماری آنکھیں کھلی کہ کھلی رہ گئی، اتنی زیادہ رقم کا ہم لوگ کیسے بندوبست کر سکتے تھے؟ میری تنخواہ اور ابا کی پینشن ملا کے گھر کا مشکل سے گزارا ہوتا تھا اور ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دیتے؟ ایسے میں ہم خاموشی سے گھر پلٹ کر آ گئے تھے اور ثنا اپنی جگہ پر شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اسے ڈانٹ رہی تھی کہ تم اس طرح کی باتیں مت کرو، ہم سب ایک خاندان کے فرد ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا ہم سب کا ہی فرض بنتا ہے۔ جب میں کہیں سے بھی رقم کا بندوبست نہیں کر سکی تو میں نے اماں سے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ آپ ماموں سے بات کریں، ماموں اور خالہ کے حالات تو ہم لوگوں سے بہت اچھے ہیں، انہیں ثنا کی تکلیف کے بارے میں بتائیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر سکیں۔ اماں میری بات سن کر مایوسی سے بولی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمیں جو کرنا ہوگا خود کرنا ہوگا۔ مگر جب ثنا کی تکلیف حد سے بڑھنے لگی تو اماں نے روتے ہوئے اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھا اور پھر اپنی بہن اور بھائی کو آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے چلی گئیں۔ اماں کا میں بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ماموں اور خالہ ثنا کی تکلیف کے بارے میں سن کر ضرور ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ مگر شام کو امی جب مایوس چہرے اور تھکن زدہ وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں تو ان کے شکست خوردہ وجود کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ناکام لوٹی ہیں۔ مجھے ان کے بہن بھائیوں کی سنگدلی پر افسوس ہونے لگا کہ آخر کیا فائدہ اتنے پیسے کا جب وہ اپنوں ہی کے کام نہ آ سکے۔ تو میں نے اماں کو دلاسا دیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر محلے کی ایک آنٹی کو جب ثنا کی تکلیف کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ایک ہسپتال کا بتایا جہاں پر کچھ لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا اور خاص طور پہ یتیم اور غریب لڑکیوں کو وہاں پر ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ یہ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ امی یہ سن کر بہت خوش تھیں اور ان کے دل میں بھی نئی امید جاگ گئی تھی کہ ثنا کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور وہ اس تکلیف کو سہنے سے بچ جائے گی۔ مگر میں امی کو بار بار اس ہسپتال میں جانے سے منع کر رہی تھی۔ امی مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی کہ تم ہر کسی کے بارے میں غلط ہی کیوں سوچتی ہو؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان غلط ہو، ہمیں وہاں پہ چل کر دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ پڑوسن کی بات صحیح ہو۔ پڑوسن والی آنٹی کہنے لگیں کہ کتنی ہی لڑکیاں وہاں سے علاج کروا چکی ہیں اور میں نے کسی سے سنا ہے تبھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر میں اور امی ثنا کو لے کر اس آنٹی کے بنائے ہوئے اسپتال میں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ آنٹی کی بات بالکل درست تھی، واقعی یہاں پر غریب اور یتیم لڑکیوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ اس وقت ہسپتال میں بہت ہی زیادہ رش تھا، یہاں پر بہت ہی زیادہ غریب لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ یہ دیکھ کے میں حیران اور پریشان رہ گئی، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تبھی میں اماں کو بار بار یہاں سے چلنے کا کہنے لگی اور ہر بار اماں مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی کہ تمہاری بہن کے علاج میں اگر وسیلہ بن رہا ہے تو تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟
جب وہ ٹھیک ہو جائے گی ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم لوگ یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے تھوڑی نہ آئے ہیں. اماں کی بات پر میں چپ ہو گئی، مگر جو دل میں سوچ گئی تھی وہ اتنی آسانی سے نکلنے والی نہیں تھی. جب کافی گھنٹے گزر گئے اور کوئی بھی ڈاکٹر اس طرف نہ آئی تو میں نے اماں سے کہا، اماں آپ کسی اور ہسپتال میں چلیں، ثنا کا کہیں اور سے ہم علاج کروا لیتے ہیں. کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جاتے ہیں. ثنا درد سے تڑپ رہی تھی اور میرے لیے بھی اس کا حال دیکھنا آسان نہیں تھا. اماں کہنے لگی، سرکاری ہسپتال کا حال تو تم جانتی ہو، وہاں پر بھی کتنی دیر ہم لوگ بیٹھ کر آئے ہیں، وہاں پر بھی کسی نے نہیں پوچھا. اب کی بار میں خاموش ہو گئی تھی. صبح سے لے کر شام ہو گئی اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر بھی یہاں پر نہیں آئی تھی. ہم تینوں مایوس ہو کر گھر چلے گئے تھے اور گھر جانے کے بعد ثنا اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر یہ جو درد تھا یہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑا تھا. اماں بے چینی سے بار بار ثنا سے اس کی طبیعت پوچھتی اور پھر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے باہر لوٹ جاتی. اماں کی حالت میں بھی سمجھتی تھی، اس لیے اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں، مگر کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. کوئی قرض کے نام پر بھی پیسے نہیں دے رہا تھا. اس ساری صورتحال سے میں بھی پریشان تھی اور دوسری طرف ثنا کی تکلیف میری جان لینے کے لیے کافی تھی. دوسرے دن امی نے کہا، آج پھر سے اسپتال جا کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کوئی ڈاکٹر مل جائے. اور میں اماں کے بار بار کہنے پر ثنا کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. جب ہم وہاں پہنچے تو آج خلاف توقع ڈاکٹر موجود تھی. وہ ہمارے پاس آئی. ثنا تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ثنا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی. انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور پھر ثنا کا تفصیل سے چیک اپ بھی کیا گیا. اب اماں کی طرح میں بھی پر امید ہو گئی تھی کہ ثنا کا یہاں پر اچھے سے علاج ہو جائے گا اور ثنا پھر صحت یاب ہو کر واپس گھر آ جائے گی. جب ہی اسے تکلیف کی شدت بڑھ گئی تو ڈاکٹر آ کر اسے درد کی دوا دے دیتی، انجیکشن لگا دیتی اور وہاں سے چلی جاتی. اماں نے گھر پہ خالہ کو روک رکھا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2 دن تک وہ ثنا کو آپریشن کر کے گھر بھجوا دیں گے اور 2 دن تک ہم تینوں کا اس ہسپتال میں رہنا ضروری تھا. سب کچھ ٹھیک تھا، مگر میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ لوگوں کا مفت تلاش کیوں کر رہے تھے. آخر اس سب میں لوگوں کو کیا فائدہ. جب یہی بات میں نے اماں سے کہی تو کہنے لگی کہ دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے انہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور خدا کے نیک بندے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں. تبھی خالہ کا فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ انہیں گھر جانا ہے، ان کے چھوٹے بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں اور اب ان کا اصرار تھا کہ اماں گھر آ جائیں. میں نے بالآخر اماں کو کہا، میں یہاں پہ ہوں، میں ثنا کو دیکھ لوں گی، آپ گھر چلی جائیں. چھوٹی بہنیں آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی. اماں کا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ 2 جوان جہان بیٹیوں کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا، مگر پھر بھی وہ مجھے ہزاروں نصیحتیں اور ہدایتیں دے کر واپس چلی گئی تھی. اب جو میں نے ثنا کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون نیند سو رہی تھی. اسے یوں سکون میں دیکھ کر مجھے بھی اطمینان ہو گیا. اب میں نے آس پاس کے مریضوں پر نظر ڈالنا شروع کی. یہاں پر زیادہ تر ثنا کی عمر کی اور اسے چھوٹی بڑی لڑکیاں تھیں. میں نے ان سے جب ان کی تکلیف کا پوچھا تو کسی کو گردے کی تکلیف تھی، کسی کو معدے کی، کسی کا جگر خراب تھا. غرض یہ کہ یہاں پر ہر مرض کی یتیم اور غریب بچیوں کا علاج کیا جاتا تھا. مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. ایسے میں کوئی کسی کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے. میں اماں کے کہنے پر ثنا کو یہاں پر لے آئی، مگر میرا دل کسی طور پہ بھی اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تھا. میرے دل میں بہت سے خدشات جاگ رہے تھے، مگر میں ان خدشات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی. تبھی میں نے ان لڑکیوں کی بات سن کر چونک گئی کہ یہاں پر اکثر لڑکیاں زندہ بچ کر جاتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی آپریشن کے دوران ہی موت واقع ہو جاتی ہے. لڑکیوں کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی، مگر میرا یہ سوال میں کس سے پوچھتی. یہاں کون تھا جو مجھے میری بات کا جواب دیتا. رات کے وقت نرس یہاں پر راؤنڈ لگانے کے لیے جب آئی تو اس وقت ثنا تکلیف سے تڑپ رہی تھی. نرس نے ثنا کا معائنہ کیا، کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، وہ اس کو دیکھ کر کوئی دوا تجویز کریں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر کمرے میں آیا تو میں ثنا کے ہاتھ سہلا رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی. اس نے مجھے پیچھے ہٹنے کو کہا. اس نے ثنا کا چیک اپ کیا اور کہنے لگا، ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، ہمیں اس کا آج ہی آپریشن کرنا ہے.
یہ سن کر ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ثنا آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ تم تو بہت بہادر لڑکی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ثنا مسلسل رو رہی تھی، وہ نہ جانے کیوں اتنی گھبرا رہی تھی۔ وہ لوگ ثنا کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ میں گھر میں کال کر کے امی کو اس بات کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ دور ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں گی، اور چونکہ وہ آدھی رات کو یہاں پر آ نہیں سکتی تھی، گھر میں دونوں چھوٹی بہنیں اکیلی ہو جاتی اور اس وقت انہیں کوئی سواری بھی نہ ملتی، اس لیے میں نے انہیں فون کر کے بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ ثنا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا اور میں لابی میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ میں مسلسل دعا مانگ رہی تھی اور اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہی تھی، مگر شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔ تبھی جب ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن کی آپریشن کے دوران موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ اور پھر میں نے روتے ہوئے بہت مشکل کے عالم میں اماں کو ثنا کی موت کے بارے میں بتایا تو وہ سکتے کے عالم میں رہی۔ انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور میں بھی تو بے یقین تھی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ غلط تھا، مگر اماں ہی میری بات نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کھویا تھا اور میں چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی بھی کسی نقصان سے دو چار نہ ہو، اور مجھے شک تھا کہ یہ لوگ ضرور کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور تبھی میں نے بھی پولیس اسٹیشن میں جا کر وہاں پر ایک ایس پی سے ملی اور اس کے سامنے میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، تو وہ میری بات سن کے چونک گئے، کہنے لگے اس اسپتال کے بارے میں ہمیں پہلے بھی کافی افواہیں ملی ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ اس کام میں ہماری مدد کریں گی؟ میں فوراً سے تیار ہو گئی، کیونکہ میرے نزدیک یہ نیکی کا کام تھا، کسی اور لڑکی کو میں زندگی ختم ہونے سے بچا سکوں۔ اور پھر ان کے کہنے کے مطابق اماں کو میں نے بہت مشکل سے منایا اور اسپتال میں گردے میں درد کا بہانہ بنا کر آ کر لیٹ گئی۔ ایس پی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ یقیناً کچھ ایسا کر رہے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس کو وہ لوگ علاج کا نام دے رہے ہیں، کیونکہ کتنی ہی لڑکیوں کی آپریشن کے درمیان موت واقع ہو گئی تھی۔ آخر یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا تھا اور بڑے بڑے لوگوں کی اس اسپتال کے ساتھ سپورٹ تھی، تبھی پولیس یہاں پر چھاپا نہیں مار سکتی تھی جب تک ان کے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہ ہو۔ اور اب میں نے یہ راز دیکھ لیا تھا، مگر سر پہ لگنے والی چوٹ نے مجھے دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اسپتال میں ایک بیڈ پر میں تھی اور کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ میں تو پکڑی گئی تھی، کئی لوگوں نے مجھے قید تو نہیں کر لیا؟ اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا تو یہ تو بہت غلط ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان لوگوں کا پردہ کیسے فاش ہوگا؟ میں یہ سوچ رہی تھی، تبھی ایک نرس کے ساتھ دو پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں وہ ایس پی تھا اور دوسرا میرے لیے انجان تھا۔ ایس پی نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، پھر کہنے لگا کہ آپ کی بروقت کال نے ہمیں خبردار کر دیا، اس طرح سے اس لڑکی کی جان جانے سے بچ گئی اور آپ بھی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ گئیں۔ اگر ہم لوگ وقت پر نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اور میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں بھی بچ گئی تھی اور وہ گروہ پکڑا گیا تھا۔ کچھ دن میں اسپتال میں رہی اور پھر گھر آ گئی۔ اماں مجھ سے ناراض تھیں، وہ مجھے اس مہم میں جانے سے خفا ہو رہی تھیں، مگر میں نے اماں کو منا لیا اور کہا کہ دیکھیں، میری وجہ سے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ لوگ علاج کے نام پر لڑکیوں کے جسم سے گردے اور دوسرے اعضاء نکال لیا کرتے تھے، اور اسی دوران کتنی ہی لڑکیوں کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ وہ ان کے اعضاء نکال کر مہنگے داموں بیچا کرتے تھے۔ وہ لڑکیاں اندر سے بالکل کھوکھلی ہو کر رہ جاتی تھیں، اور اس طرح سے وہ لڑکیاں جو معمولی بیماری کا علاج کروانے کے لیے وہاں پر جاتی تو وہ بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے، اور معمولی سی بیماری کو بھی وہ خطرناک بیماری کا نام دے کر آپریشن کر دیا کرتے۔ مگر اب ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا، ظلم مٹ چکا تھا، ان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ مگر میری بہن جیسی معصوم لڑکیاں جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں اور جو جیتے جی مر گئی تھیں، ان کا ازالہ کون کر سکتا تھا؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कहानी के मुतालिक अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पमान।